اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت لالہ آن لائن میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کے اندر جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو حالیہ قانون ہے بنایا گیا، جو حالیہ قانون ہے اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ دی پنجاب پریونشنز آف ہارڈنگز آرڈیننس 2020، اس کا بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جیسے ویڈیو ادھر سے اپلوڈ آپ اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، جو میں لیکچر دیتا ہوں، جو ویڈیو بناتا ہوں، تو اس کو کوشش کیا کریں، اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیا کریں۔ اگر میں یہ لیکچر دیتا ہوں، اس میں ایک معصوم لوگوں کے لیے، ایک عام ان پڑھ بندے، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قانون کی معلومات نہیں ہے، یہ ان کو بھی تاکہ اس قانونی رہنمائی سے وہ بھی بیچارے مستفید ہو سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں سے کسی قسم کا کچھ لوگ شیئر اس لیے نہیں کرتے، کہتے پتہ نہیں شاید ان کو کوئی چینل سے کوئی بینیفٹ ملتا ہے یا کچھ نہیں۔ ایک ویلفیئر چینل ہے، بنایا ہے، تو اس کو آپ کوآپریٹ کیا کریں، تاکہ ایک بندہ ٹائم نکال کے اس طرح کا ایک لیکچر دیتا ہے، تو ایک ویلفیئر کی نیت سے یہ میں نے چینل بنایا ہوا ہے، تو آپ پلیز اس میں کوآپریٹ کیا کریں۔ اب پاکستان میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف بنایا گیا جو حالیہ قانون ہے، دی پنجاب پریونشنز آف دی ہارڈنگ آرڈیننس 2020، کوئی بھی شخص اگر ذخیرہ اندوزی میں ملوث پایا جاتا ہے یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوگا، تو اسے اس کی سزا بھی ہے، اس کی پنشمنٹ ہے۔ اس کو 3 سال قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے، اور ذخیرہ کیے گئے مال کی ملکیت کی نصف رقم بطور جرمانہ دینا ہوگا۔ اگر فرض کریں 1 کروڑ کا مال پکڑا جاتا ہے، تو پھر اس کا مالیت کی نصف کتنی بنی؟ 50 لاکھ، وہ اس کو ایز جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ بہت خوبصورت گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ قانون بنایا ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ اس طرح لوگ ذخیرہ نہیں کریں گے، ذخیرہ کریں گے، ان کی آدھی پراپرٹی جو نہیں دیں گے تو وہ نیلام ہو جائے گی، وہ ملک میں کے کام آ سکتی ہے۔ سیکشن 03 دی پنجاب پریونشنز آف ہارڈنگ آرڈیننس 2020 ہے۔ اور ایک اور چیز، ہر قابل دست اندازی جو پولیس ہے اور مقامی پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور چیز دوستو انہوں نے اس آرڈیننس کے اندر بتائی ہے کہ جہاں شک ہو کہ مال ذخیرہ کیا گیا ہے، ایک بندے کو بتایا گیا کہ مال جناب فلانی جگہ پر، کوئی مخبر خاص بتاتا ہے کہ یا کوئی اس طرح کی بات کر، تو وہ جو مال ہوگا، ایک شک پڑا کہ فلانی جگہ پہ مال ذخیرہ کر دیا، جیسے چینی کو دیکھیں ذخیرہ کیا جاتا ہے، آٹا دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے، یہ بینیوں کا کام تھا، بنیے جو ہے ان کا کام تھا، یہودیوں کا کام تھا، وہ ذخیرہ کرتے تھے، جیسے دیکھیں۔ لیکن اب یہ کام، اب ہمارا کوئی تہوار آتا ہے، ہم چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اب فلانی طریقہ ہماری عید آ رہی ہے، اور 2 مہینے رہ گئے، ہم 2 مہینے پہلے ہی جو مال ہوگا وہ سٹاک کر دیتے ہیں، کیونکہ روزے جب شروع ہوتے ہیں، روزوں میں چیز کو ہم مہنگی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں شک ہوگا تو مال ذخیرہ کیا گیا، تو وہاں بغیر عدالتی وارنٹ کے تلاشی لی جا سکتی ہے۔ پاور ٹو دی سرچ اینڈ سائزرز آف آرٹیکل، اس کے مطابق یہ ان کے ایک اختیار دے دیا گیا اس آرڈیننس کے تحت۔ اب یہ نہیں ہوگا عدالت میں وہ جائیں، وہاں سے وارنٹ لے کر وہ جا کر پھر وہ تاکہ اتنی دیر میں اگلے بندے چکنے ہو جائیں، وہاں سے مال اٹھائیں، کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیں۔ تو یہ بھی چیز ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح اللہ کرے یہ جو آرڈیننس بنا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہو۔ ابھی تک تو بس وہ کوئی 1000 میں ایک کہ لاکھ میں ایک خبر ٹیلی ویژن میں آ جاتی، فلانی جگہ پہ ذخیرہ پکڑا گیا ہے۔ اتنا زیادہ لوگوں نے مال ذخیرہ کیا ہوا ہے، ذخیرہ اندوز ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ یہی مال روز حشر میں ان کے گلے میں یہ طوق پہنا دیا جائے گا۔ وہ
اس مال کو. اب ان کو یہ نہیں پتا جن کے لیے وہ ذخیرہ کرتے ہیں، آئے کہ وہ جو بچے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں نا ذخیرہ کہ پیسہ، اب کل کو بچے بھی ان کے نہ ہوئے تو وہ مر جائیں گے، پیچھے سے وہ پڑھائی نہ کرائیں، وہ ان کے لیے وہ ختم شریف نہ پڑھائیں، ان کے لیے کوئی فاتحہ خوانی نہ کریں، تو وہ پیسہ بعد میں اڑا دیں، پھر کیا وہ کریں گے؟ لہٰذا یہ جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے خدا کا واسطہ ہے، اس کو ذخیرہ کیا کرتے ہیں، تو یہ آخرت دیکھیں. سبھی نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جاندار چیز نے چکھنا ہے، ہم سبھی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. یہ جو جگہ زمین اس کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو اس لیے مال کو اگر کسی نے ذخیرہ کیا ہے اور اللہ سے توبہ طیب ہو کر اس کو، کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ہم مال اس لیے کرتے ہیں، اگر ہم اللہ توکل چلیں تو خدا کی قسم بندہ بھوکا نہیں مر سکتا. اب ہم وکالت کا میں کرتا ہوں، اب میں صبح جاتا ہوں، پوری جتنے بھی دنیا سے دکھ سے ہوتے سب کے لیے فاتحہ خوانی پہلے کرتا ہوں، انہیں بخشنے کے بعد پھر اللہ توکل جاتا ہے، اللہ تیرے توکل جا رہا ہوں، اور اللہ دیتا ہے، خدا کی قسم اللہ دیتا ہے. ایمان کو مضبوط کریں تو یہ ذخیرہ اندوزی سے باہر نکل آئیں. اس طرح کیا ہوگا، ملک جو ہے ہمارا، جو ملک ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اپنے ملک سے پیار کریں، محبت کریں اور احساس کریں. جب کوئی مسلمان کو، ہمارے مسلمانوں کا جو کوئی تہوار آتا ہے تو چیزوں کو سستا کر دیں، ظلم کرنا بند کر دیں، تاکہ اگر دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے. اب اس آرڈیننس میں اس جرم کے تحت سزا پانے والے ذخیرہ اندوز مجسٹریٹ کے حکم کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. ایک چیز اس میں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو مجسٹریٹ صاحب نے ذخیرہ اندوزی کی سزا دی ہے، جرمانہ کیا ہے، تو وہ اس مجسٹریٹ صاحب کے اس جو فعل ہے، جو انہوں نے سزا دی ہے، اس کے خلاف وہ سیشن جج کے پاس جا کر وہ اپیل کر سکتے ہیں. اب لاسٹ میں دوستوں میں بتاؤں گا، اگر کوئی سرکاری افسر کسی شہری کا کام بر وقت نہیں کرے گا تو شہری کو 25,000 روپے ہرجانہ ادا کرے گا سرکاری ملازم. سیکشن 03 اور 11 ہے دی رائٹ آف دی پبلک سروسز ایکٹ 2019. دیکھیں قانون تو بنا دیے گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کہاں ہو رہا ہے؟ جیسے وومین، یہ جو انفورسمنٹ اس میں یہ وومین کی بتائی گئی ہے، عورتوں کو وراثت میں جو حصانیت دیا جاتا ہے، اس کے لیے وزیر آپ محتسب اللہ کے پاس جائیں گے. یہ ایک قانون آرڈیننس بن چکا ہے، اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا، بس بنائی جا رہے ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی کچھ کریں نا. اسی طرح لیبر، بچوں کا چلڈرن پروٹیکشن ایکٹ ہے، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے. تو یہ کہاں، یہ صرف آرڈیننس آرڈیننس بنا دیا گیا، اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا، صرف عوام ہی چل رہا ہے. تو اب یہ جو آیا ابھی ذخیرہ اندوزی والا، ابھی تک تو مجھے تو نہیں کوئی نظر آ رہا کہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا جا رہا ہے. ابھی پٹرول پمپوں پہ جائیں، پٹرول پمپ والوں کو جب پتہ لگتا ہے پٹرول مہنگا ہونے والا ہے تو وہ فوری اتنا زیادہ پٹرول کو ذخیرہ کر لیتے ہیں. جب ہم لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، نہیں پٹرول ختم ہو گیا جی، کوئی نہیں. پھر وہ بعد میں ٹی وی پہ ہم صرف خبر سنتے ہیں کہ اوگرا والے اور نیپرا والے یہ باہر ٹیمیں نکل پڑی ہیں پکڑنے کے لیے، یہ پمپوں کو سیل کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. صرف خبروں کی حد تک ہم یہ سارا کو دیکھ رہے ہیں. تو دوستو، اگر آپ کا پٹرول پمپ ہے، اگر آپ کے پاس آپ گندم کا بزنس کرتے ہیں، اگر آپ چینی کا بزنس کرتے ہیں، اگر آپ چاول کا بزنس کرتے ہیں، خدا را اس کو ذخیرہ نہ کریں، اس کی موومنٹ رکھیں. یہ نہ دیکھیں ہم ذخیرہ کریں گے تو ہمیں آج ہم نے 10 لاکھ کا مال لیا ہے تو کل کو ہم ذخیرہ کریں گے تو ہم 50 لاکھ کما سکتے ہیں. اگر 10 لاکھ کے ساتھ آپ 5 لاکھ، آپ 10 کے ساتھ آپ کو 5 لاکھ ملتا ہے تو الحمدللہ کریں. آپ 50 لاکھ کے چکر میں ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا مال ذخیرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ آپ کا وہی ذخیرہ کیا ہوا مال جو ہے اسی کو تباہ برباد کر دے، خراب کر دے، پھر آپ کی کہاں وہ ذخیرہ اندوزی رہے گی.
اس ملک کا بھی احساس کریں، اس ملک سے محبت بھی کریں، لو کریں، اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کریں۔ اب جب غیر مسلم جو ہیں ان کے تہوار آتے ہیں وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، ہمارے تہوار آتے ہیں ہم چیزوں میں مہنگی کر دیتے ہیں۔ آج اگر فروٹ کو دیکھیں، اگر کیلا 50 روپے مل رہا ہے، جب روزے آئیں گے تو یہی کیلا آپ کو 250 روپے درجن ملے گا۔ خدا کا خوف کریں۔ آپ کن کے لیے دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں؟ اپنے ضمیر کے لیے، اپنے گلے میں توق ڈلوانے کے لیے آپ دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں، اپنی قبر میں عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کیڑے اور بچھو جو ہیں ان سے قبر بھرنے کے لیے اپنے آپ کو آواز دے رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں دنیا میں فراڈ کروں گا، ذخیرہ اندوزی کروں گا اور مہنگائی کروں گا۔ یہ ساری جتنی مہنگائی ہے خود ساختہ مہنگائی کی جا رہے ہیں۔ آج پتہ چلتا ہے جی چکن مہنگا ہو گیا، آج یہ جو ذخیرہ اندوزی کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ اب اس وقت پیچھے آج ہی میں ایک سٹی 42 پہ ایک نیوز سن رہا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی تو صرف 60 کے قریب مجسٹریٹ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کے پر ایکشن کے لیے نکلے ہیں، لیکن یہ بہت کم تعداد ہے، جس سے ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ تعداد کم ہے، اور موسٹلی وہ کیا مجسٹریٹ، وہ جو جعلی مجسٹریٹ پچھلے دنوں پکڑا گیا اور وہ اس طرح کر رہا تھا، کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا؟ سبھی سست ہیں، سبھی منتھلیاں لے رہے ہیں۔ جب ایک بندے کے گھر میں منتھلی آ رہی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کرے؟ یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے، وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے مگرمچھ پکڑے جائیں گے تو معاملہ یہ ہٹا بھی سکتا۔ اب ہمارا جو ملک ہے وہ 10 یعنی کہ دوسرے ملکوں یعنی کہ چھٹے نمبر پہ گندم میں ہے، اتنی زیادہ گندم ہے، وہ بھی بلیک ہو گئی ہے۔ چینی ہے وہ بھی بلیک ہو گئی ہے، آئل ہے، آئل بھی بلیک ہو رہا ہے۔ اب ہمارے ملک کے ساتھ پیار کریں، آپ اس ملک کے ساتھ پیار کریں، اس ملک کی عوام کے ساتھ پیار کریں۔ اگر اس طرح کا معاملہ، اگر آپ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرتے رہیں گے، آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر یہ خوش فہمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اگر آج ذخیرہ کریں گے تو آنے والے وقت میں ہمارے بچے سکون سے زندگی گزار سکیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ تو قبر میں جائیں گے، وہ قبر آپ کے لیے بچھوؤں کا گھر ہوگا اگر آپ دنیا میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے، اور اس چیز کو بھول جائیں کہ بچے آپ کے لیے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے فاتحہ خوانی بھی کریں گے۔ وہ بس وہ عیاشی میں بیزی ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ جو ایک دن میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو لکھا ہوتا ہے گزرنے والے میرے لیے بھی کچھ فاتحہ خوانی کرتے جا، کل کو تو بھی اس دعا کا منتظر ہوگا۔ دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔